اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ بچوں، آج کے ہمارے ٹاپک کا نام ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ بچوں، آج میں آپ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ابتدائی حالات زندگی، ان کا قبول اسلام، ان کی اسلام کے لیے خدمات اور ان کے ذاتی کردار کے بارے میں مختصر بتاؤں گی۔ بچوں، ان کا نام عمر اور والد کا نام خطاب تھا۔ فاروق آپ کا لقب تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نسب 8ویں پشت میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ ہجرت مدینہ سے تقریباً 40 سال پہلے مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ بڑی طاقتور اور بہادر شخصیت کے مالک تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ بہت سخت مزاج مگر بااصول انسان تھے۔ آپ نے پہلوانی اور گھڑ سواری بھی سیکھی۔ آپ رضی اللہ عنہ کا پیشہ تجارت تھا۔ بچوں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی شروع میں اسلام کی بہت مخالفت کی۔ ان کی بہادری، جرأت مندی اور دوسری صلاحیتوں کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اللہ تعالیٰ سے ان کے اسلام قبول کرنے کی دعا کی، جو کہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ جس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، اس وقت ان کی عمر 40 سال تھی۔ بچوں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت زیادہ فائدہ پہنچا، کیونکہ اس سے پہلے مسلمان چھپ چھپ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں نے پہلی بار خانہ کعبہ میں اعلانیہ طور پر نماز ادا کی۔ یہ آپ رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کی نمایاں بات تھی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کو فاروق کا لقب دیا، جس کا مطلب ہے حق و باطل میں فرق کرنے والا۔ کفار مکہ کے شر سے تنگ آ کر مسلمان جب مدینہ کی طرف چھپ کر ہجرت کر رہے تھے، تو اس وقت بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اعلانیہ طور پر ہجرت کی، مگر کسی میں بھی یہ ہمت نہ تھی کہ وہ آپ رضی اللہ عنہ کو روک سکے۔ مدنی زندگی میں بھی آپ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے دین اسلام کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رضی اللہ عنہ پر بہت اعتماد کرتے تھے۔ آپ کو کئی مرتبہ فوج کا سپہ سالار مقرر کیا۔ بچوں، فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں سے خود بیعت لی، مگر عورتوں سے بیعت لینے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ بچوں، حضرت ابوبکر صدیق کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں کا دوسرا خلیفہ منتخب کر لیا گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کا دور خلافت اسلام کی کامیابی کا ایک بہترین اور سنہری دور تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے دور میں ہی مسلمانوں نے ایران اور روم جیسے بڑے بڑے ممالک کو فتح کر لیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے قریباً 10.5 سال حکومت کی، جس میں دین اسلام نے بہت زیادہ ترقی حاصل کی۔ بچوں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایسا نظام حکومت قائم کیا کہ آپ نے مختلف علاقوں کو صوبوں میں تقسیم کر دیا اور وہاں پر گورنر مقرر کر دیے، تاکہ انتظام چلانے میں آسانی رہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے دور میں کوئی بھی قانون کی گرفت سے باہر نہیں تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پولیس کا محکمہ اور ڈاک کا نظام قائم کیا، مجرموں کو سزا دینے کے لیے جیل خانے بنائے، مسافروں کے لیے مسافر خانے قائم کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بے پناہ صلاحیتوں کے مالک تھے۔
آپ رضی تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی۔ بچے حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ بہت زیادہ سادہ تھے، انہوں نے بہت زیادہ سادہ زندگی بسر کی۔ خلیفہ ہونے کے باوجود بھی حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ کے کپڑوں پر پیوند لگے ہوتے تھے۔ آپ رضی تعالیٰ عنہ کے دل میں بہت زیادہ خوف خدا تھا۔ بچے اس طرح ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ جو بیت المال کے اونٹ تھے، ان اونٹوں پر حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ تیل مل رہے تھے، لگا رہے تھے۔ تو ایک شخص نے دیکھا تو آ کر حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے امیر المومنین، یہ کام تو غلام کا ہے، آپ کیوں کر رہے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھ سے بڑھ کر غلام اور کون ہو سکتا ہے، کیونکہ جو مسلمانوں کا والی ہوتا ہے وہی ان کا غلام بھی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ کے بہت سارے سنہری اقوال ہیں۔ 24 ہجری میں حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ بچے حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ وہ دوسرے خوش نصیب انسان ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونے کی سعادت ملی۔ بچے یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اوکے، اللہ حافظ۔